زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کوئی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رجب المرجب جلوگر ہے، اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بھی اس ماہ رجب المرجب کو اس عظیم ہستی سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس گفتگو میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کے چند گوشے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے علوم و معارف کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضور کی عظمت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، مولا کائنات علی شیر خدا کی عظمت کو سمجھنا، سید الشہداء امام حسین کی عظمت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حقیقی معنوں میں کوئی امام جعفر صادق کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیدائش کے لیے جہاں ایک طرف مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا، وہیں وہ عظیم الشان مہینہ منتخب فرمایا جس میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ماہ ربیع الاول شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور جس دن حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی دن سیدنا امام جعفر صادق کی بھی پیدائش ہوئی، یعنی پیر کے دن، سوموار کے دن، پیر کے دن سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ماہ ربیع الاول شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ،
نام جعفر ہے، صادق آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد بزرگوار امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما۔ اور آپ کو صادق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ صادق کا معنی سچ بولنے والا، صداقت والا، سچائی والا، یہ نام آپ کے ساتھ، یہ لقب ایسا آپ کے ساتھ نام کے ساتھ لاحق ہوا کہ جعفر کے ساتھ صادق ضرور کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق، یعنی وہ امام جو جعفر ہیں جن کا اسم نامی، اسم گرامی، نامی اسم گرامی جعفر ہے، اور جو لقب جن کا لقب صادق ہے، جو ظاہر کے اعتبار سے بھی صادق ہیں، باطناً بھی صادق ہیں، خلوت میں بھی صادق ہیں، جلوت میں بھی صادق ہیں، سفر میں بھی صادق ہیں، حضر میں بھی صادق ہیں، ہر لحاظ ہر زاویے سے جن کو اللہ نے صادق بنایا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولائے کائنات کے شہزادے بھی ہیں اور صدیق اکبر کے شہزادے بھی ہیں۔ ماں کی جانب سے آپ کا نسب حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور یہ بات رافضی مردود کبھی نہیں بیان کریں گے۔ امام جعفر صادق کی نسب کی بات آئے گی تو پھر وہ نسب بیان کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، گول مول بات کرتے ہیں، صرف وہ پدری نسب بیان کرتے ہیں کہ باپ کی جانب سے وہ مولائے کائنات کے شہزادے، اس سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرتے۔ وہ حقیقت یہ ہے، اور جس کا اعتراف خود منصف مزاج رافضیوں نے بھی کیا ہے، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوی بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں۔ شیر خدا مولائے کائنات کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا خون بھی آپ کے رگوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام فروا ہیں، اور ام فروا وہ عظیم خاتون ہیں جو باپ کی جانب سے بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور ماں کی جانب سے بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ام فروا ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ اب آپ تھوڑا سماعت فرما لیں، ام فروا کے باپ ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ تو اب یہ نسب آپ کے سامنے ہے، یعنی قاسم بن محمد ابو بکر کے پوتے ہوئے۔ ام فروا کی ماں ہیں حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء صدیق اکبر کی پوتی ہیں، یعنی ایک شہزادے محمد ان کے بیٹے قاسم، دوسرے شہزادے عبد الرحمن ان کی بیٹی اسماء اور قاسم کا نکاح ہوا تو ام فروا پیدا ہوئی۔ ام فروا کے شہزادے ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے امام جعفر صادق اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی شیر خدا نے تو مجھے ایک ہی بار جنا، مگر خلیفہ اول صدیق اکبر نے مجھے 2 بار جنا ہے، 2 بار، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ ام فروا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے کی بیٹی بھی ہیں اور پوتی کی بیٹی بھی ہیں حضرت ام فروا۔ تو ماں کی جانب سے 2 لحاظ سے ان کا شجرہ صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور باپ کی جانب سے ایک لحاظ سے آپ کا شجرہ حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک پہنچتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ بغض و حسد اتنا بھرا ہوا ہے کہ ان کا صحیح شجرہ بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور نام ان کا تو خوب لیتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں امام جعفر صادق کی طرف منسوب من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، ابو عبداللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، مگر جب شجرہ بیان کرنے کی بات آتی ہے تو شجرہ بیان کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ پول کھل جائے گی اور دنیا جان جائے گی کہ وہ نفوس قدسیہ آپس میں کتنا گھل مل کر رہتے تھے، ان کے آپس میں کیسی محبتیں تھیں، کیسے یارانے تھے، کیسے تعلقات تھے، اور ہم نے امت کو کس دھپ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم نے بغض و حسد کا ماحول پیدا کیا ہے اور ہم نے نفرتوں کی تعلیم دی ہے۔ یہ پول کھل جاتی ہے نا، اس لیے وہ امام جعفر صادق کا صحیح نسب بیان کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی شان یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا، بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر، اللہ سے بیزار ہو، اللہ سے بری ہو جو ابو بکر سے بیزار ہو، عمر فاروق اعظم سے بیزار ہو۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات کے شہزادے امام جعفر صادق نے ایک بار نہیں کئی بار ارشاد فرمایا، بلکہ آپ کی بارگاہ میں زہیر بن معاویہ نام کا ایک شخص آیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں،
اور یہ لوگ آج سے نہیں، اسی زمانے سے عقائد اسلامیہ میں ڈنڈی مار مار کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ زہیر بن معاویہ نامی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور ایک بات عرض کرنی ہے۔ کہا فرماؤ، بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میرا وہ آپ کے بارے میں ایک اعلان کرتا ہے، آپ کے بارے میں بات عرض کرتا ہے، میں آپ سے صفائی چاہتا ہوں، آپ وضاحت فرما دیں۔ کہا پوچھئے کیا بات ہو، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو زہیر بن معاویہ نے کہا میرا پڑوسی آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ ابو بکر و عمر سے اپنی برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا تیرے اس پڑوسی سے بیزار ہو جائے، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، بلکہ مجھے تو امید یہ ہے کہ ابو بکر سے رشتہ داری رکھنے کی بنیاد پر قیامت کے میدان میں اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ مجھے تو ان سے یہ امید ہے، وہ تو میرے جد اعلیٰ ہیں، میرے نانا جان ہیں۔ کیا کوئی اپنے نانا جان سے نفرت کر سکتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے نفرت کر سکتا ہے؟ سیم یہی واقعہ سالم بن ابو حفص جب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے اور ان کے باپ جان حضرت امام محمد باقر دونوں موجود تھے، دونوں کی موجودگی میں سالم بن ابو حفص نے کہا کہ ہم ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ یعنی اس زمانے میں بھی رافضیوں نے ان کا نام لے کر ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کی تھی اور ان کی طرف من گھڑت واقعات، من گھڑت ارشادات منسوخ کر دیے تھے۔ امام جعفر صادق اور آپ کے والد بزرگوار امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ فرمایا کہ اے سالم کان کھول کر سن لو، ان دونوں سے محبت کرنا، ان دونوں سے کبھی نفرت مت کرنا، یہ دونوں امام برحق تھے، یہ دونوں امام برحق تھے، یہ دونوں امام برحق تھے۔ اس کے بعد امام محمد نے فرمایا وہ تو ہمارے امام جعفر صادق نے فرمایا وہ تو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، میں ان سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان دونوں سے بیزار ہوں اور اگر میں ان دونوں سے محبت نہ کروں اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں سے محبت نہ کروں اور ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرنے والوں سے میں بیزاری کا اظہار نہ کروں تو خدا کی قسم اللہ مجھے حضور کی شفاعت سے محروم فرما دے۔ یہ معاملات الفت و محبت کے امام جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون دوڑ رہا تھا، اس لیے آپ نے جگہ جگہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اپنی عقیدت کا، اپنے اعتقاد کا، اپنی الفت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کے رگوں میں علی شیر خدا مولا کائنات کا خون بھی دوڑ رہا تھا۔ علم و معرفت کے معاملے میں امام جعفر صادق کا کوئی جواب نہیں، کوئی آپ کی مثال نہیں۔ وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا، اہل تصوف، مشائخ آپ کی بارگاہ میں طفل مکتب معلوم ہوتے تھے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے، آپ سے شرف تلمذ حاصل کرنا، آپ کی شاگردگی میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء، کسی ایک شخص نے بھی امام جعفر صادق کی ثقافت پر، آپ کی عدالت پر، آپ کی شان اعتبار پر انگلی نہیں رکھی۔ سب نے یہ کہا کہ آپ ثقہ ہیں، آپ معتبر ہیں، آپ عادل ہیں۔ امام جعفر صادق جو فرما دیں وہ برحق ہے۔ امام جعفر صادق کی شان پر کبھی کسی نے کوئی جرح نہیں فرمائی ہے، حالانکہ بڑے بڑے محدثین پر جرح کی گئی، بڑے بڑے فقہا پر جرح کی گئی، بڑے بڑے اللہ والوں پر بھی علم حدیث کے معاملے میں جب حدیثیں ان سے لی گئی ہیں تو ان پر جرح کی گئی ہے، لیکن امام جعفر صادق کی وہ شان ہے کہ کسی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی۔ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور یہ روایت آپ کے شاگرد امام حسن بن زیاد روایت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں سمعت ابا حنیفہ یقول وسئل من افقہ من رأیت، میں نے اپنے استاذ محترم امام ابو حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں جن لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا ان میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا عالم آپ نے کس کو پایا ہے؟ اب وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، جس کو دنیا آج امام اعظم کہتی ہے، امام الائمہ فی الحدیث کہتی ہے، امام الائمہ فی الفقہ کہتی ہے، وہ وقت کا امام کہتا ہے ما رأیت احدا افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے آج تک جن لوگوں کو دیکھا ہے، جن نفوس قدسیہ کو، جن اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان میں نے کسی کو بھی امام جعفر بن محمد سے زیادہ فقیہ اور بڑا عالم دین نہیں دیکھا ہے۔ یہ امام اعظم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کیا۔
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جس کو امام اعظم یہ کہہ دے کہ میں نے آج تک جن لوگوں کو دیکھا ہے، جن کی صحبت میں رہا ہوں، جن سے استفادہ کیا ہے، جن کی برکتیں لوٹی ہیں، جن کی صحبت کی سعادتیں لوٹی ہیں، میں نے جن اللہ والوں کو دیکھا ہے، آج تک میں نے کوئی ایسا عالم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا جو میری نظر میں امام جعفر صادق سے بڑا عالم ہو، ان سے بڑا فقیہ ہو، ان سے بڑا محدث ہو۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام اعظم نے فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں فقہ حنفی، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ یا تو حنبلی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا حنفی ہیں، وہ یا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں فقہی معاملات میں، یا امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، یا امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، اور یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ موجودہ سعودی حکومت، وہاں کے علماء جو سعودی علماء ہیں، یہ خود اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اگرچہ وہ حنبلی نہیں ہے ہمارے نزدیک، جو کہ ان کے جو عقائد ہیں امام احمد بن حنبل کے عقائد سے ہٹ کر ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں، وہ حنبلی کہتے ہیں۔ وہ ابن تیمیہ کے فالورز، ابن تیمیہ خود کو حنبلی کہا کرتا تھا، یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی خود کو حنبلی کہا کرتا تھا، یعنی خود کو امام احمد بن حنبل کا پیروکار کہا کرتا تھا، تو وہ خود کو غیر مقلد، تو یہ انڈیا پاکستان کے غیر مقلدین ہیں خود کو کہتے ہیں، یہ خود کو کسی بھی امام کا مقلد نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل کا مقلد مانتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اتنے مسلمان ہیں، 90% سے زائد مسلمان یا تو حنبلی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں یا وہ یا حنفی ہیں، کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائل فقہیہ میں تقلید کرنے والے حنبلی حنفی ہیں، امام مالک کی تقلید کرنے والے مالکی ہیں، امام شافعی کی تقلید کرنے والے شافعی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے حنبلی ہیں، اور یہ چاروں وقت کے بڑے امام بالواسطہ یا بلا واسطہ سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ ان سب کو امام جعفر صادق کا فیض ملا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام مالک ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام مالک نے خوب فیض حاصل کیا ہے امام جعفر صادق سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہ کر ان کا فیض حاصل کیا ہے، اگر میری زندگی سے وہ 2 سال ہٹا دیے جائے تو یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی اگر میری زندگی سے وہ 2 سال ہٹا دیے جائیں جن 2 سالوں میں میں نے امام جعفر صادق کا فیض حاصل کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق کا ڈائریکٹ فیض امام ابو حنیفہ نے حاصل کیا، امام مالک نے حاصل کیا ہے، پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ہیں۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، فقہ میں، علم حدیث میں امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اب امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دونوں امام جعفر صادق کے بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ شاگرد ہو رہے ہیں۔ پھر بعد کے جتنے محدثین ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داود ہو، امام ابن ماجہ ہو، اور امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، امام دارمی ہو، جتنے بھی محدثین اور بعد کے فقہاء ہیں وہ انہی تمام حضرات کے شاگرد ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں امام جعفر صادق کا مقام کس قدر بلند ہے کہ آپ کا فیض فقہ حنفی میں بھی ہے، فقہ مالکی میں بھی ہے، فقہ شافعی میں بھی ہے، فقہ حنبلی میں بھی ہے، تمام فقہاء محدثین تک آپ کا فیض پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جعفر صادق ان تمام مسالک فقہیہ کے بانی ہیں اور ان تمام مسالک فقہیہ کو اپنا فیض پہنچانے والے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کا علمی مقام ہے۔ کوئی بھی دنیا میں انسان جو خود کو حنبلی کہتا ہے، خود کو مالکی کہتا ہے، خود کو شافعی کہتا ہے، خود کو وہ حنفی کہتا ہے، کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے احسان سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، ان کا احسان سب پر ہے۔ یہ آپ کے علوم معرفت کا معاملہ تھا امام جعفر صادق کا۔ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو اور چیزیں بتاتا۔ اب آپ دیکھیں، بس ایک بات میں آخری عرض کر رہا ہوں۔ امام عبد الرحمن جامی کی کتاب شواہد النبوہ، اس کے اندر آپ نے باقاعدہ امام جعفر صادق کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اور امام عبد الرحمن جامی، نور الدین عبد الرحمن جامی پورا نام ان کا، کوئی معمولی شخصیت کا نام نے، اپنے وقت کے ولی کامل کا نام امام جامی ہے۔ ان کی اشعار، ان کی نعت آج بھی سنتے ہیں
تو دل بے قرار کو قرار نصیب ہو جاتا ہے، دلوں میں انوار اور تجلیات کی بارشیں نازل ہونے لگتی ہیں، دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ امام عبد الرحمن جامی کا ایسا پرسوز کلام ہے کہ آج بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں تو دونوں کے دل پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ امام عبد الرحمن جامی امام جعفر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے پاس علم غابر بھی تھا، علم مزمور بھی تھا، علم جعفر ابیض بھی تھا، علم جعفر احمر بھی تھا۔ یہ وہ علوم ہے جن کا سر آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ یہ علوم اہل بیت ہیں جو علی شیر خدا مولا کائنات کے واسطے سے یہ اہل بیت اطہار کو علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ امام حسن حسین ان کے بعد ان کی نسلوں میں یہ علوم باقی رہے ہیں۔ علم غابر کا مطلب ایسا علم کہ جس کی روشنی میں فیوچر میں مستقبل میں ہونے والے سارے واقعات کا علم حاصل ہو جائے۔ علم مزبور ایسا علم جس کی روشنی میں ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں جو چیزیں واقع ہوئی ان کا علم حاصل ہو جائے۔ علم جعفر ابیض کا معنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن کا علم۔ علم جعفر احمر کا معنی مخصوص اس کا علم جو حضور کے واسطے سے علی شیر خدا مولا کائنات کے واسطے سے دیگر اہل بیت اطہار کو حاصل ہوا، اس مخصوص علم کے بارے میں امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ وہ علوم ہیں، یہ باطنی علوم ہیں جو ہم کو حضور نے عطا فرمائے ہیں، اور ہم یہ علوم کسی پر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ جو ہم سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہماری صحبت میں رہتا ہے، ایسے لوگوں پر یہ علم ہم ظاہر کر دیتے ہیں اور ان علوم کا کچھ حصہ ہم کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کا مقام بہت بلند ہے۔ جو جتنے بلند مقام پر ہوتا ہے اس کے دل میں خوف الہی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی پیر جنت تقسیم کر رہا ہو، جنت کی بشارتیں دے رہا ہو تھوڑے تھوڑے معاملات پر، سمجھ جائے اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت امام داؤد طائی آئے، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے جن کو زاہد زمانہ کہا جاتا تھا، وقت کے سب سے بڑے زاہد عابد متقی داؤد طائی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے۔ امام جعفر صادق کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئے، کہا میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں، میں تو خود محتاج نصیحت ہوں، تم خود مجھے نصیحت کرو، میں تم تو وقت کے زاہد ہو، زاہد پوری دنیا میں عالم اسلام میں تمہاری عبادت کا چرچا ہے، میں تمہیں کیا نصیحت کروں۔ انہوں نے کہا حضور آپ رسول پاک کے شہزادے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں برکت لوٹنے کے لیے نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا امام جعفر صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا قیامت کے میدان میں نسب کا معاملہ نہیں چلے گا، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میں حضور کی بارگاہ میں نانا جان کی بارگاہ پیش کیا جاؤں، نانا جان مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ اے جعفر تم نے میرے بیٹے ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے، میں اس وقت کیا جواب دوں گا رسول پاک کو۔ اللہ اکبر، یہ ابو داؤد طائی نے کہا اللہ اکبر، ان کی چیخیں نکل گئی اور کہا کہ جن کا خمیر نبوت کے آب و گل سے تیار کیا گیا ہے، ان کے جسم کی ترکیب اصول دین سے ہے، جو رسول پاک کے شہزادے ہیں، جن کے نانا شفیع المذنبین ہیں، جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے، جب ان کے خوف و دہشت کا عالم یہ ہے تو اے ابو داؤد طائی تو کس کھیت کی مولی ہے، تو اپنے اوپر رش کرے، تو اپنے اوپر فخر کرے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علوم و معارف کے بالکل ایسے سمندر عطا فرمائے تھے جن کی تہ تک پہنچنا ہم جیسے نادانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کی تعلیمات پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔